نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ نہ اطاعت کریں مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی۔ یہاں پہ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ آپ نے ان کی بات کو ماننا، بلکہ توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں ان کی باتوں پہ، ان کے مشوروں کو توجہ نہ دیں جو جھٹلانے والے ہیں۔ اصل میں یہ ایک خاص کردار کی طرف اب بات جا رہی ہے، اب انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن ہم قرآن پاک میں جہاں پہ کسی کا اسپیسیفکلی نام نہیں آیا، جیسے ایک جگہ ابو لہب کا نام آیا تو وہ تو اسپیسیفک ہو گیا، لیکن جب نہیں نام آیا تو ٹھیک ہے، ایک کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا ایسا جس کی یہ ساری صفات تھیں، مگر اس کو ریسٹرکٹ نہیں ہم کر سکتے کہ بس وہی تھا اور وہی ایسا تھا تو اب ہم آگے چل پڑیں، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، گون کیس ہے، اب ہم کیا کریں اس بات کا؟ نہیں، جو کردار بھی ایسا ہوگا بتا دیا کہ دین کا کام کرنے والوں کو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو خود نہیں سمجھتا، جو جھٹلاتا ہے اس کو، ان کی جا کے اگر ہم ماننے شروع ہو جائیں وہ ایسے کہہ رہا ہے، او بھائی اس کو کیا پتا ہے؟ ہم دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، پھر اس کے بعد کن کے مشوروں پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ جن کو سر پیر نہیں پتا، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، ان کے مشوروں پہ چلنا شروع ہو جائیں تو یہ کتنی بے وقوفی ہے نا۔ تو اے نبی آپ نہ توجہ کریں، وہاں پہ تو ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی جو بھی، کیونکہ لوگ کیا چاہ رہے تھے وہ اگلی آیت میں آئے گا، کہ لوگ چاہ رہے تھے آپ تھوڑا سا جو ہے نا ذرا نرم پڑ جائے نا، تو پھر دیکھیں کہ پھر کتنا ظلم کر رہے ہیں وہ مسلمانوں پہ۔ یاد رکھیے گا مکی صورت ہے نا، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی مخالفت ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو ذرا لچک دکھائیں نا، تھوڑے آپ نرم پڑ جائیں گے تو دیکھو یہ سارے جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہے ہیں، تھوڑا اس کے اندر بھی ان کو بریک ملے گا۔ تو اے نبی آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ ان کے مشوروں پہ توجہ نہ دیں، کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ابو جہل تھے، ابو لہب تھا، سامنے آ گئے ہوئے تھے، کچھ لوگ بڑی خیر خوانا انداز میں، بڑے کہ ہم آپ کے تو ہمدرد ہیں، آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو سختی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نے ایک ہی بس ٹانس لیا ہوا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں آپ ان کی باتوں کو بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھئی آپ کے بھی ہوں گے، یہ بھی کچھ دیتے ہی ہوں گے، یہ بھی اتنے برے نہیں ہیں جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کی کوئی تھوڑی بہت ایسی بات کر دیں نا کہ جو ان کا بھی دل ذرا رہ جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات نا، کہ ایسے سمجھانے والے بہت آ جاتے ہیں جو ہٹانے والے ہوتے ہیں پھر دین سے۔ تو فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سا لچک دکھائیں تو وہ بھی سستی کریں۔ دیکھیں مخالفت میں کیا ہوتا ہے، شروع میں بڑی مخالفت ہوتی ہے، پھر جب مخالفت کرنے والا دیکھ لیتا ہے نا کہ یہ تو بالکل بھی نہیں ہٹ رہا، یہ تو نہیں اس راستے سے باز آئے گا، تو اب وہ کیا کہتا ہے، نرم پڑنے لگتا ہے، کہتا ہے اب تھوڑا سا آپ ذرا نرم پڑیں تو دیکھیں ہم بھی پھر آپ کی بات کو سنیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے ہی ہیز نو چوائس دین۔ لیکن دین میں کمپرومائز نہیں ہے، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا نا کہ وہ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کی ایک دفعہ تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر ہاتھ پھیر دیں، ایک دفعہ پھیر دیں، ہم پھر اس کے بعد آپ کی طرف آ جائیں گے، لیکن نہیں، آپ ایک دفعہ ان کے آگے سجدہ کر دیں تو پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اس قسم کی وہ ڈیلز کرنا چاہتے تھے، جس کو کہتے ہیں نا ڈیل کر لیں ہمارے ساتھ، کہ آپ ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے لیکن آپ تھوڑا سا گیو اینڈ ٹیک تو کریں نا، ایسے تو نہیں ہے کہ بس آپ کی مانی جائے، آپ کی نہیں، دین کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا، سوری۔ اور یہاں پہ اخلاق یہ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ دیکھو کہہ رہا ہے ہمیں ویسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ غلط کو آپ صحیح کہنے لگیں، اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ ہاں میں نے اپنا اخلاق دکھانا ہے نا، تو اب کچھ برائی بھی ہو رہی ہے تو میں اسی کے اندر شامل ہو گئی، نہیں میرا اخلاق بھی تو ہے نا، دیکھیں نا، پھر اس طرح کسی کو ناراض تو نہیں کرنا نا۔
جہاں پہ اللہ کے دین کی بات آ جائے نا، جہاں پہ اللہ ناراض ہو جائے گا اس کام سے اگر آپ نے کیا، تو وہاں پہ آپ اخلاق دیکھتے رہیں گے بیٹھے، نہیں میرا اخلاق، کہیں یہ نہ لوگ کہیں کہ اس کا اخلاق برا ہے. ایسے اخلاق کو کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ آپ سے کوئی غلط کام کرا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں آپ غلط مجلس میں بیٹھے رہیں مثلا، وہ چاہ رہے ہیں آپ غلط ڈریسنگ کریں، وہ چاہ رہے ہیں آپ برائی کی کاموں کے اندر حصہ لیں ان کے ساتھ. اب وہ آپ اس کی جیسے اس کے منہ کو، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے منہ کو آپ جو ہے نا، اس کے منہ کی خاطر کے جو ہے یہ نہ ناراض ہو جائے، اب یہ میری اتنی فرینڈ ہے، اب یہ میری کزن ہے، اب یہ میری بہن بھائی ہیں، میں کیا کروں بس نا، اللہ ناراض ہوتا تو ہوتا رہے. پھر یہ اخلاق نہیں ہے. وہ پھر اگر میں ایسے کروں گی تو پھر میرا اخلاق برا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو تہذیب نہیں ہے، ان کو تمیز نہیں ہے. تو لوگ کہتے رہیں الحمدللہ اللہ کے دین کی خاطر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے قرآن میں پڑھا لائن کی، جو ملامت کرنے والا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی. مگر یہیں پہ ہمیں اپنے اخلاق کی فکر پڑ جاتی کہ ہم نے اچھے اخلاق دکھانے. وہ کیا اچھا اخلاق ہے پھر جس میں اللہ کو ہی ناراض کر دیا؟ تو اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں. اچھا اخلاق وہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی بس ہاں میں ہاں ملائی جائے تو لوگ آپ سے گناہ بھی کرا لیں. لوگ چاہتے ہیں آپ کو برا کام کر لیں ان کی خاطر، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا اچھا اخلاق دکھاؤں. غیر مسلموں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ اچھا تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتی ہوں نا، کیا ہے کوئی بات نہیں، میں بھی ان کی کرسمس ٹری لگا لیتی ہوں، کرسمس منا لیتی ہوں. اس سے بھی تو ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوگی. نو، یو کین ناٹ ڈو دیٹ. حق یہ ہے، تم نے حق کے اوپر آنا ہے، تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام حق دکھا دینا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ تمہیں حق پہ لاتے لاتے ہم خود ہٹ جائیں راستے سے. یہ نہیں کرنا. آپ کو اپنی اب یہ کورس مکمل ہونے کی طرف ہے. میں چاہتی ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں دین آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. کبھی کبھی یہ اخلاق اور اچھائی اور اچھے بننا اور اچھا دکھانا اپنے آپ کو، اس کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. اور کہتے ہیں نیت ہماری تو یہی تھی نا کہ دیکھیں چلو اس طرح سے وہ اس طرف کو تھوڑا آ جائے گی. وہ آئے نہ آئے، آپ کیوں اتر گئے راستے سے؟ آپ نے پٹڑی سے نہیں اترنا، ان کو بلاتے رہنا. تو ہاں دوسری باتوں میں آپ بھی کسی کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، بہت اچھی بات ہے، بٹ نو کمپرومائز آن دین. آپ ان کے تہواروں میں حصہ لینا شروع کر دیں، آپ ان کے طرح بن کے کھڑے ہو جائیں، آپ ان کے جیسے حال حلیے اپنا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا ان کے اندر ہم ان ہوں گے تو پھر ہم دعویٰ کریں گے نا، تو ان کے اندر ان ہونے کے لیے آپ اپنا دین چھوڑ دیں گے. تو یہ نہیں ٹھیک ہے. یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، اور نہ تم اطاعت کرو ہر بہت قسمیں کھانے والے کی. قسمیں کون کھاتا ہے؟ بہت زیادہ. جو خود بھی جھوٹا ہوتا ہے، اس کو جھوٹے کو قسمیں بار بار کھانی پڑتی ہیں. یہ دیکھیں یہ برائیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان ایسے لوگوں کی بھی کمپنی میں کبھی بھی مومن بیٹھے، کیونکہ وہ لوگ پھر ویسا ہی ان کا اثر تو ہوگا نا. ان کی کمپنی میں بیٹھنا ہی برا ہے، نہ کہ خود انسان اپنے اندر بھی یہی صفات پیدا کر لے یا اس کے اندر یہ صفات ہوں. پھر تو سوچیں کہ اتنی قبیح بات ہے. یہ کافر کی صفات بتائی جا رہی ہے جو انتہائی برا تھا. آگے بھی اس کی اگلی صورت میں بھی آپ دیکھیں، سورہ مدثر میں بھی جا کے آپ دیکھیں گے اس بندے کے بارے میں بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ برا کیریکٹر لگا ہے. اس کی بتاؤں گی، لیکن ایک اوپن اس کے لیے کہ ایک عمومی معنی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور مہین ہے یعنی ہلکا، بے وقت ہونے والا ہے. اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے نا. قسمیں کھا کر اپنی باتوں کو کوشش کرتا ہے کہ دوسرے مان جائیں. اور جو انسان ہلکا وہی انسان ہوتا ہے نا جس انسان کی خود کی کوئی بیس نہیں ہوتی. یہ وہ انسان ہے جو کہ کفر میں سمجھے عبداللہ بن ابی. جیسے عبداللہ بن ابی تھا نا، وہ تو مسلمانوں میں ایک منافق تھا، کافروں میں بھی ایک منافق سمجھ لیں اس طرح سے.
جیسے مسلمانوں کے اندر ایک کیریکٹر ایسا ہے جو کہ بس مصلحتیں اور نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اتنی دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمیں اتنا بھی نہیں اپنے دین کے اوپر وہ اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے، ایسا کیریکٹر تھا نا. اسی طرح کافروں میں بھی تھا، اسی طرح کافروں میں تھا کہ یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اسلام ہے جو سچا ہے، لیکن وہ اسلام نہیں لے کر آتا. کیوں؟ اے پھر میری وہ چلی جائے گی، یہ میرا جاہ و جلال اور میری جائیدادیں اور میرے روب اور میرے جو ارد گرد لوگ ہیں یہ سب مجھ سے چھٹ جائیں گے. تو حالانکہ جانتا تھا کہ حق کیا ہے، پھر بھی صرف اپنی سٹیٹس کی وجہ سے، اور وہ ان کا قبائلی نظام تھا اس کے اندر، تو سبھی چلتا ہی اس طرح تھا کہ آپ کا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کی کچھ ہے. تو حماز مشاء بنمیم، عیب جوئی کرنے والا. یہ بھی ایک بہت ہی بری خصلت ہے کہ انسان بس لوگوں کے عیبوں کے اوپر نظر رکھے، گندی مکھی کی طرح ہو جائے کہ جو جا کے گندگی پر بیٹھتی ہے، ہمیشہ کوڑے کرکٹ پہ بیٹھے گی، گندگی پہ بیٹھے گی. انسان کا اگر کردار یہی ہو جائے کہ کس کا کیا عیب ہے، ہم اس کے گھر گئے تھے اس کا کیا عیب تھا، ہم اس سے ملے تھے اس کا عیب کیا تھا، وہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس کے کیا کیا عیب کی چیزیں تھیں، وہ چننے بیٹھ جائیں ہم، تو ہمارا ذوق کیا ہے پھر؟ کیا ایک گندی مکھی سے زیادہ ہے؟ لوگوں کے اندر ہمیں عیب ہی عیب نظر آئے، ہمیں کوئی اچھا ہی نظر ہی نہ آئے. اور مشائن، چلنے والا، کبھی ادھر بیٹھتا ہے کبھی ادھر بیٹھتا ہے. بیٹھنا بھی ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے؟ ادھر بیٹھ گئے ادھر برائیاں، ادھر بیٹھ گئے ادھر برائیاں. آج کے وقت میں جا تو نہیں سکتے، آج کے وقت میں فون پہ یہ اور ٹیکسٹنگ میں کافی ہو جاتا ہے. ادھر بھی گئے، پھر اس دوسرے گروپ میں گئے، پھر اس میں گئے، پھر اس کو فون ملایا، پھر اس کو ملا لیا، پھر اس کو ساتھ باتیں کر لیں. بھی نمیم، ساتھ چغل خوری کے. یعنی چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کہ دو لوگوں کو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آ کے آپ کو کہے کہ فلاں جو ہے آپ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا. اب آپ کے دل میں کیا اس کی قدر رہے گی؟ آپ تو جا کے اسے لڑیں گے نا، تم نے کیوں میرے بارے میں یہ بات کی؟ تو اب اس بندے نے کیا کیا جس نے آپ کو آ کے یہ رپورٹ دی؟ چغل خوری، کہ آپ دونوں کے تعلقات خراب کرا دیے. تو وہ چغل خوری کرنے والا. اب یہ دیکھیں، ایک ایک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ایسی تو نہیں کوئی باتیں میرے اندر، ہم قرآن پڑھ کے بھی کہیں اسی لیول پہ تو نہیں ہے، عیب جوئیاں کرنا، یہ کرنا. دیکھیں اگر تو ہمارے ہر ایک دوسرے بندے کے اندر ہمیں عیب ہی نظر آتے ہیں نا، فلانے میں بھی یہ برائی، فلان میں بھی یہ برائی، فلاں میں بھی یہ برائی، کوئی ہمیں صحیح نظر ہی نہیں آتا. اور ایسے کئی واقعی ایسے لوگ بعض دفعہ زندگی میں ملتے ہیں جن سے انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ یا اللہ، کوئی تو دنیا کے اندر ہو جس میں کوئی اچھائی ہو. اس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو اس نے مجھے نظر لگا دی. اس نے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے ویٹ لوز کیا تو اس کا مطلب دیکھا کیسے مجھے وہ دیکھتی ہے اور کس طرح سے مجھے اس نے بات لگائی ہے. آپ دیکھیں دوسرا بندہ کیا کدھر جائے، آپ تو چٹ بھی میری تو پٹ بھی میری، کسی طرح پہ بھی نہیں راضی ہیں. کوئی بیٹھا تو بیٹھا کیوں، کھڑا ہوا تو کھڑا کیوں ہوا. تو اگر ہر ایک کے اندر برائیاں نظر آتی ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ضرور جانچیں، میرے اندر کئی کمیاں. یہ کردار کی برائیاں ہیں جو یہاں پہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اور زیادہ کا تعلق زبان سے ہے. اگر زبان قابو میں آ جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں. اور کتنی بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک برائی کو دیکھ کے بتایا. جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق بتائے ہیں، وہاں پہ اپوزٹ بھی دکھا دیا کہ دیکھو یہ بھی ایک ایسا آدمی ہوتا، اور یہ انسان کتنا نقصان دہ ہوگا پھر اگر یہ دین کے کام کرنے شروع کر دے، یا یہ انسان کوئی دین کی باتیں کرنے کی کوشش کرے تو لوگ کیا اس کی بات کو سنیں گے. اور بلکہ جو دین کا کام کرنے والا اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی پھر ایسا ہی ہو جائے گا. منائن للخیر معتد اثیم، بہت روکنے والا، بھلائی کا حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار. یعنی اس کو گناہ کرتے ہوئے نہیں کوئی فرق پڑتا، حد سے بڑھتا ہے، میں ڈزنٹ کیئر کہ کون سی چیز اللہ کی نافرمانی کی. اور منائن للخیر، خود بھی نہیں اچھا کرنا، دوسروں کو بھی خیر سے روکنا، دوسروں کو بھی نہیں کوئی صحیح کام کرنے دینا. آپ کیوں اتنا دیتے ہیں، یہ اتنا دینا کیا ضرورت ہے، آپ کی تو اپنی اتنی ضرورتیں ہیں. اچھا آپ نے تو اپنی صحت ہی خراب کر لی ہے، یہ کلاسیں لے لے کے آپ کی صحت خراب ہو گئی. کوئی جاب کر کے صحت خراب کر لے اس کی نہیں کسی کو فکر، اس کے اوپر شاباشی ہے کہ تم نے بڑی محنت کی، تم بہت محنت کی. ویسے
وہ گھر کے کاموں میں اپنی صحت بگاڑ لے تو اس کو بھی شاباش ہے، کیونکہ اس نے گھر کتنا اچھا رکھا ہوا. لیکن کوئی اللہ کے دین کو پڑھتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی، یہ زیادہ ہی پھر نظر پڑنے لگتی ہے، اب آپ کی صحت خراب ہوگی. بس یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ قرآن کا سارا قصور ہے. اس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی. ہاں تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ منائن للخیر ہے، خیر سے منع کرنا. نہیں اب اتنا بھی کہ نماز روزے تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے اب آپ جا رہے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو یہ سب منائن للخیر. اور کیا آج دوسروں کو کہنا، آج تو ہمارے اپنے ہیں جو یہ قصوروار ہیں، جو یہ سب کرتے ہیں. منائن للخیر ہے، منع کرنا خیر سے، خیر کا کام نہ کوئی کر سکے، اس کو ڈسکریج کرنا، اس کے حوصلہ توڑنا، اسی کاموں کے اندر عیب نکالنا. تو یہ جو سب چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ یعنی غیر مسلموں نے تو ہمیں کیا کہنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر آپ ایسے لوگ دیکھیں گے، اپنے دوست احباب میں دیکھیں گے جو منان للخیر ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرف بڑھنے کے اوپر انکریج کرتے ہیں، بہت کم. زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ منان للخیر. شیطان پھر ڈائریکٹ نہیں آ سکتا تو ان کے ذریعے آتا ہے. اور یہ اب آپ میں بتا دوں کہ یہ کون تھا بندہ خاص طور پہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. مفسرین نے بتایا کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، حضرت خالد بن ولید کا باپ. اور یہ ایسا تھا کہ بڑا یعنی علم والا اور بڑا حکمتوں والا سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا سردار تھا. طائف میں بھی اور مکہ میں بھی اس کی جائیدادیں تھیں، بہت مالدار تھا. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے تو اس کا تو رنگ اڑ گیا، اس کو تو سمجھ آ گئی، اور وہ ایک دم اٹھا. اور ان لوگوں کی مجلس ہوتی تھی کافروں کی، وہاں پہ جا کے اس نے کہا کہ یہ تو یعنی جو کلام میں سن کے آیا ہوں یہ تو مطلب کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اور نہ یہ جن کا کلام ہے. اس میں تو وہ مٹھاس ہے، اس میں تو ایسی ایسی بات ہے، یہ تو دل میں یعنی جگہ بنانے والا ہے، اور اس کی بلندی کے کیا کہنے. اس نے ایسی تعریفیں کی. اب وہ دیکھیں، اب وہ سرداروں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر یہ مسلمان ہو گیا نا تو پورا قریش مسلمان ہو جائے گا. ابو جہل نے کہا تم فکر نہ کرو. یہ ابو جہل کے قبیلے سے ہی تھا نا، یعنی سب کلین سے، ویسے تو قریش سے ہی تھے سارے. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم نہ فکر کرو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. وہ گیا پیچھے پیچھے ہی اس کے ولید بن مغیرہ کے، اور جا کے اس کو کہتا میں تو بڑا ہی پریشان ہوں. نے کہا کہ کیا ہوا بھتیجے؟ بعض جگہ پہ اس کا چچا ہی تھا ابو جہل کا. تو کہنے لگا ابو جہل کہ میں نے تو سنا ہے کہ جو سردار ہیں باقی وہ یعنی لوگ تمہارے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ تم جو جا جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں سے تم کچھ اپنے لیے چاہتے ہو کہ وہاں سے تمہیں کچھ مل جائے. تو وہ کہتے ہیں چندہ اکٹھا کر کے اس کو خیرات دے دیں، بیچارہ جو وہاں جا کے مانگنے کے لالچ میں جاتا ہے کہ وہاں سے کچھ ملے، تو ہم ہی اس کے لیے کوئی انتظام کر دیتے ہیں. اس نے کہا میں اور خیراتیں لوں گا؟ میں کیوں ایسا ہوں؟ میں کوئی اتنا گر گیا ہوں؟ مجھے نہیں کسی کی ضرورت. دیکھا نا کس طرح سے اس کو وہ جو بہت بڑا حکمتوں والا بنا پھرتا تھا، اس کی ساری عقل جاتی رہی. اور جا کے اس نے پھر ان سے کہا سرداروں سے کہ بھئی میں تو بتاتا ہوں تمہیں کہ کیا کہنا. پھر وہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن یہ وہ کردار تھا. اس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، خبردار ہے کہ کوئی مسلمان ہوا. لوگوں ان کو بھی منائن للخیر تھا نا، اور لوگوں کو بھی منع کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا جو کہ مسلمان ہونے کا سوچ بھی رہے ہوتے تھے، ان کو بھی منع کر دیتا تھا اس طرف آنے سے. اور دیکھیں 12 بیٹے تھے اس کے، آگے بھی بات آئے گی اسی کی. تو ان میں سے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے. حضرت خالد بن ولید ان میں سے ایک ہے، ہشام بن ولید اور ولید بن ولید. تو دیکھو بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوتلم بعد ذالک زنیم. بدمزاج بھی تھا، بدمزاجی بھی تھی، متکبر اور سرکش تو تھا ہی. اور بدمزاج اس طرح کے اپنے معاشرے میں بہت اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا کہ میرے پاس دولت ہے اتنی تو میں جس طرح مرضی پیش آؤں. کبھی انسان ایسے کرنے لگتا ہے نا کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اگر مال و دولت ہے
تو میں شاید سب سے بڑا اونچا ہو گیا، میں کسی کو بھی کچھ بھی کہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور یہ تو سارے لوگ اس کو نوکر نظر آتے ہیں اپنے. تو پھر بد اخلاق ایسا انسان تو ہو ہی جاتا ہے نا. اور اس کے بعد کہ وہ زنیم تھا، زنیم یعنی میں نے آپ کو بتایا نا اپنی قوم سے نہیں دوسری قوم سے مشابہت کرنا. تو اس کو بعض کہتے ہیں اس کے باپ نے اس کو بتا دیا تھا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، اور بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جب یہ آیات اتری تو یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو اس نے کہا تھا ایک چرواہے کے بیٹے، لیکن اپنے آپ کو قریش کہتا تھا، یعنی تھا بھی ولد الزنا ان کان ذا مال و بنین. وہ اتنا بڑا بنا پھرتا ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس کو مال دے دیا اور بیٹے دے دیے، اس کے پاس مال اور بیٹے ہیں، اس چیز نے اس کو اتنا متکبر بنا دیا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے. آج بھی دیکھیں نا، جس کے پاس مال اور بیٹے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اس کی بڑی حیثیت سمجھی جاتی ہے. اس زمانے میں تو مال اور بیٹے ہونا، خاص طور پہ تو اس کے تو 12 بیٹے تھے، تو بیٹے ہونے کو اتنا سمجھا جاتا تھا، اسٹرینتھ کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بیٹے ہیں تو اس کے بازو بنیں گے، اور بڑی عزت کا نشانی سمجھا جاتا تھا. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے آیات تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں. ہمارے تو اپنے آج لوگوں کے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں کیا کہانیاں ہی تو لکھی ہوئی ہیں، بار بار وہی کہانیاں آ جاتی ہیں. استغفر اللہ. تو پڑھ کے دیکھیں کہ کون یہ کہا کرتا تھا. سنسمہ علی الخرطوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب ہم داغ دیں گے اس کی ناک کو. اور کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی اس کی موت بھی ایسے ہوئی تھی کہ اس کی ناک کے اوپر کوئی تلوار یا ایسی چیز لگی تھی، اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے ایسے کیا جائے گا. کیوں؟ ناک بڑی اپنی عزت کی نشانی سمجھی جاتی تھی نا، اور دوسری اس کی ناک لمبی تھی تو اس کے اوپر بڑا اس کو تکبر تھا کہ میری تو ناک لمبی ہے. تو اصل میں تو یہاں پہ حقارت کا انداز ہے کہ یہ اس قابل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.